السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ حضرات، اتحاد و اتفاق کسی بھی قوم و ملت کا سرمایہ حیات اس کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ جو قوم اجتماعیت و یکجہتی کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے، وہ زمانے میں پنپتی، ابھرتی، نکھرتی، عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہے۔ اس کے وجود سے ملک و ملت میں امن و آشتی، خود و محبت کی باد بہاری چلتی ہے، جس سے گلشن انسانیت میں ایسے سنبل اور یاسمین لالا و سومن سوسن اور نسترن کھلتے ہیں کہ پورا چمن عالم مشک بار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اتحاد و اجتماعیت، وحدت و یگانگت ہیں جو مساف زندگی میں قوت فولاد پیدا کر کے قوم کو ایک سیسا پلا ہوئی دیوار بنا دیتا ہے۔ خاص طور سے اجتماعیت و یکجہتی امت مسلمہ کے لیے تو بمنزل محور و مرکز ہے۔ عقیدہ توحید سے لے کر تمام عبادات و اعمال میں ہمیں یہی حقیقت و اجتماعیت جلوہ گر نظر آتی ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اجتماعیت و وحدت پر زور دیا گیا ہے۔ اختلاف سے بچنے بلکہ اس سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں منتشر مت ہو۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالجماعت والسمع والطاعہ، کہ تم جماعت کے ساتھ رہو، بات سنو اور مانو۔ عزیزان ملت، اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اتحاد و آتشی قوت ہے جو بڑی سی بڑی شہنشاہیتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ اتحاد و اجتماعیت ہے جو جن لوگوں نے اس کو اپنایا چہار دنگ عالم پر چھا گئے، جدھر رخ کیا علاقہ علاقہ کا فتح کرتے چلے گئے۔ کیا یہی وہ اتحاد نہیں کہ جس نے مارکائے احد میں اکھڑے ہوئے قدموں کو جما دیا، جمے ہوئے قدموں کو کھاڑ دیا؟ کیا یہی وہ اتحاد نہیں کہ جس نے باطل کی در و دیوار میں ہلچل مچا دی، دشمنان اسلام کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا؟ کیا یہی وہ اتحاد نہیں جس نے وقت کے سپر پاور طاقت کے سر کرکسا کے پرخچے کو اڑا دیے، رومن امپائر کے چھکے چھڑا دیے، بالآخر اس کا خاتمہ ہی کر دیا؟ حضرات، یقین نہیں آ رہا ہے تو غزوہ احد کا حالات کا مطالعہ کرو، فتوحات فاروقی، فتح ایرانی، یرموک و قادسیہ کے داستان سنو۔ لیکن ایک سوال ہے آپ سب سے کہ آج مسلمان بس کیوں ہو رہے ہیں؟ آج انہیں زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ آج افریقہ کے بعض علاقوں میں ان کو نانے جوئے میسر نہیں، صومالیہ میں ان کی حالت زار پر دنیا میں بھیک مانگی جا رہی ہے، الجزائر و فلسطین میں ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، سوڈان و مرسے میں عرصۂ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج یورپ پورے زور کے ساتھ اسلام پر مسلط ہو چکا ہے، اس کے ناپاک عزائم مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے میزانوں کی گھنگھرچ، تلواروں کی جھنکار قصائے پارمیاں بن چکی ہے، اور وہ تیر و تفنگ سے ڈرتے ہیں۔ آج اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر پاتے تو غیروں کی کیا کریں گے؟ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، اگر اس ملک ہندوستان میں جینا چاہتے ہو، آپس میں اخوت و محبت، بھائی چارگی کا دیے جلاؤ، آپس میں پیار و محبت بانٹو، اور آپس میں بھائی چارگی بن کر جیو اور مرو، تب جا کر ہم اور آپ اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔